سمندری افریت۔ یہ 1980 کا واقعہ ہے۔ میں اپنی ہونے والی بیوی ناہید کے ساتھ بذریعہ شپ دبئی جانے کو تیار تھا۔ میرا نام محمود حسن ہے۔ میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں۔ آگے پیچھے کوئی نہیں۔ ناہید میرے بچپن کی ساتھی اور بچپن کی محبت ہے۔ جب مجھے دبئی میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ملی تو ناہید کے گھر والوں نے ہنسی خوشی ناہید کی منگنی میرے ساتھ کر دی۔ لیکن میرے دبئی جانے کے بعد ناہید کی والدہ وفات پا گئیں اور ناہید کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ ناہید کی سوتیلی ماں بہت خوش مزاج اور نکچڑی عورت تھی۔ اس نے ناہید کے والد کو نہ جانے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ ناہید کی شادی ایک چرسی اور موالی کے ساتھ کرنے کو تیار ہو گئے۔ وہ چرسی، جس کا نام نادر تھا، ناہید کی سوتیلی ماں کا بھائی تھا۔ بہرحال میں جب دبئی سے واپس کراچی آیا تو ناہید کی شادی نادر سے ہو چکی تھی۔ ناہید کے گھر والوں سے لڑنے جھگڑنے کے بعد میں ایک دن خود ہی ناہید سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ نادر گھر میں نہیں تھا۔ ناہید مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور نادر جیسے چرسی موالی کے ساتھ رہنے سے مر جانا بہتر سمجھتی ہے۔ میں نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور اسے سمجھایا کہ مر جانے سے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ میرے ساتھ دبئی چلی چلے۔ ہم نادر کو پیسے وغیرہ دے کر جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اس نے اقرار کر لیا اور پھر دوسرے دن میں نادر سے تمام معاملات طے کر چکا تھا۔ میں اوپر بتا چکا ہوں کہ نادر چرس پینے کا عادی ہے۔ ایسے بندوں کو ہر وقت پیسوں کی ضرورت رہتی ہے۔ میں نے اسے 5,000 روپے دے کر طلاق کے کاغذات پر دستخط کروا لیے اور اس طرح ایک مہینے کے اندر میں ناہید کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن طلاق کے اس کیس کے دوران ناہید کی سوتیلی ماں نے بہت واویلا مچایا، بلکہ اس نے باقاعدہ مجھے اور ناہید کو دھمکیاں دیں کہ اگر ہم نے کیس واپس نہ لیا تو وہ شہر کے تمام بدماشوں کو ہمارے پیچھے لگا دے گی۔ لیکن یہ سب باتیں تھیں۔ ناہید کو طلاق ہو گئی اور ہم آزاد ہو گئے۔ طلاق کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ شادی دبئی جا کر کریں گے۔ میں دبئی جانے کے تمام انتظامات کر چکا تھا۔ ناہید کا پاسپورٹ اور ویزے کا بندوبست بھی کر چکا تھا۔ حالانکہ ان کاموں میں کافی دیر لگنی چاہیے، لیکن پیسوں کی وجہ سے یہ تمام کام چٹکی بجانے میں ہو گئے تھے۔ مجھے اگر کچھ ڈر تھا تو وہ ناہید کے باپ کی طرف سے تھا۔ وہ اب بھی ناہید کو مجھ سے چھین سکتا تھا، لیکن شکر ہے کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا اور میں اور ناہید بخیر و خوبی صبح 10 بجے اپنے جہاز، جس کا نام المومن تھا، اس پر پہنچ گئے۔ پورٹر ہمارا سامان جہاز پر پہنچا چکے تھے۔ المومن ایک چھوٹا سا خوبصورت جہاز تھا جس میں 150-200 مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش تھی۔ 10:30 بجے جہاز سے سیڑھی ہٹا لی گئی۔ ناہید اتنی خوفزدہ تھی کہ وہ عرشے کے ساتھ لگی ریلنگ کے پاس کھڑی بندرگاہ ہی کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کئی دفعہ اندر کیبن میں لے جانا چاہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ 11 بجے جہاز نے لنگر اٹھایا۔ جہاز کے لنگر اٹھاتے ہی اچانک ناہید کی والد بندرگاہ میں داخل ہوا اور جہاز کی طرف دوڑنے لگا۔ اتنی دور سے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ہمیں خدا حافظ کہہ رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا دعائیں دے رہا تھا۔ اپنے باپ کو اس طرح روتے دیکھ کر ناہید نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ناہید کا والد اب ساحل پر کھڑا تھا۔ جہاز ساحل سے کافی دور ہو چکا تھا، اس لیے صحیح معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ناہید کا باپ ساحل سمندر پر کھڑا کیا کر رہا ہے۔ جہاز کے ساحل سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ ناہید کے رونے میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ میں مشکلوں سے ناہید کو اپنے کیبن میں لے آیا۔ وہ اب بھی بہت اداس تھی۔ محمود، ہم ابو کو اپنے ساتھ دبئی نہیں لے جا سکتے؟ ناہید نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن دبئی پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنے پاس بلانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ میں نے اسے صرف دلاسا دینے کے لیے کہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک اسٹیورڈ اندر داخل ہوا۔ سر، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں، اس نے سلام کرنے کے بعد کہا۔ ہاں، ایسا کرو، چائے لے آؤ، میں نے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ محمود، مجھے ابو بہت یاد آ رہے ہیں، ناہید نے اداس لہجے میں کہا۔ میں نے کہا ہے نا، دبئی پہنچتے ہی ہم انہیں بھی اپنے پاس بلانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ضرور انہیں اپنے پاس بلا لیں گے۔ اور یہ تم نے چہرے کا کیا حال کر لیا ہے؟ سارا کاجل چہرے پر پھیل چکا ہے۔ چلو منہ ہاتھ دھو لو، باتھ روم اس طرف ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا اور وہ باتھ روم کی طرف چل دی۔ منہ ہاتھ دھو کر جب وہ باہر آئی تو کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس چھوٹے سے کیبن میں میرا دم گھٹ رہا ہے، چلو باہر چلتے ہیں، اس نے مجھ سے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، ہم چائے عرشے پر پئیں گے، بہت مزہ آئے گا، میں نے کہا اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر کی طرف چل دیا۔
دن اسی طرح گزرنے لگے۔ بظاہر ہمارا سفر بخیر و عافیت جاری و ساری تھا اور المومن سمندر کی پرسکون سطح پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ناہید جیسے ہم سفر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ سفر یادگار بنتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں صبح سے شام تک جہاز کے عرصے کے پاس پڑی کرسیوں پر بیٹھے دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہتے۔ ناہید کافی حد تک اپنے باپ کو بلا چکی تھی، یا پھر شاید وہ ظاہر ایسا کر رہی تھی۔ بہرحال یہ اسی طرح کی ایک شام کا ذکر ہے۔ ہم دونوں عرصے کے ساتھ لگی ریلنگ کے سہارے کھڑے سورج غروب ہونے کے خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک سیکنڈ گریڈ آفیسر حامد ہمیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ حامد میرے بچپن کا دوست بلکہ اسکول کے دور کا کلاس فیلو بھی تھا۔ میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد اس نے نیوی جوائن کر لی اور پھر ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گیا۔ میرے لیے دبئی میں جاب کا بندوبست بھی اس نے کیا تھا۔ ڈوبتا ہوا سورج کتنا بلا معلوم ہوتا ہے نا، اس نے ریلنگ کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہیں گھر والے یاد آ رہے ہیں جب بھی اتنے پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے کہا، محمود میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے ناہید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر تو ہے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بات تو خاص ہی ہے، بلکہ کچھ خطرناک بھی ہے۔ حامد نے کہا۔ محمود مجھے سردی لگ رہی ہے، میں کیبن میں جا رہی ہوں۔ ناہید نے مجھ سے کہا۔ ہاں تم کمرے میں چلو، میں حامد کی بات سن کر ابھی آتا ہوں، میں نے کہا اور ناہید کمرے کی طرف چل دی۔ تمہاری منگیتر بہت سمجھدار ہے، میری بات جلدی سمجھ گئی۔ بہرحال بات کچھ عجیب سی ہے۔ کپتان عبداللہ نے جہاز کے طاقتور اور دلیر مسافروں کو نیچے ہال میں جمع کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جہاز کی صورتحال کافی گمبھیر ہے، کسی وقت بھی جان کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ حامد نے کہا۔ تم نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے، ایسی کیا صورتحال ہے جس کی وجہ سے جان کے لالے پڑ سکتے ہیں؟ میں نے حامد سے پوچھا۔ تم میرے ساتھ ہال میں چلو، کچھ دیر بعد کپتان صورتحال بتانے والا ہے، حامد نے کہا اور میں سر ہلا کر حامد کے ساتھ ہال کمرے کی طرف چلنے لگا، جو جہاز کی سب سے نچلی منزل پر واقع تھا۔ ہال کمرے کے درمیان میں ایک لمبی میز کے گرد 10-12 بندے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کپتان کی کرسی خالی تھی۔ مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے حامد ہال کمرے سے منسلک کمرے کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپتان عبداللہ کے ساتھ کمرے سے نمودار ہوا۔ سلام دعا اور ایک دوسرے سے تعارف کرنے کے بعد کپتان کہنے لگا، بات کچھ عجیب سی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی معاملہ آپ لوگوں کو بتانا بھی چاہیے یا نہیں۔ میری تمام زندگی سفر کے دوران گزر چکی ہے، لیکن ایسے حالات سے واسطہ پہلی دفعہ پڑا ہے۔ کپتان نے پریشان لہجے میں کہا۔ آپ کھل کر بات کریں، اس طرح تو ہم اور پریشان ہو رہے ہیں، میں نے کہا اور کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد کپتان دوبارہ ہم سے ہم کلام ہوا۔ جہاز میں سے بندے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں پہلے دن سے لے کر اب تک کوئی 50-60 کے لگ بھگ انسان جہاز سے غائب ہو چکے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ انہیں زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے۔ کپتان نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں انہیں بتایا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ بھلا اتنے لوگوں کے غائب ہونے کے باوجود جہاز کی کنڈیشن اتنی نارمل کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی سچویشن میں ہمیں اپنے ارد گرد کا ماحول اتنا پرسکون تو نہیں ملنا چاہیے، بلکہ جہاز میں تو افراتفری کا عالم ہونا چاہیے۔ لوگ تو بہت خوش خرم اور مطمئن ہیں، میں نے اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ دراصل ان وارداتوں میں جو بھی بلا یا مخلوق ملوث ہے وہ ایک رات کے اندر پورے ایک گھرانے کو غائب کر دیتی ہے، یعنی التجا کرنے کے لیے یا پھر کسی اور کو بتانے کے لیے کسی بندے کو نہیں چھوڑتی، اور جس رفتار سے وہ انسانوں کو غائب کر رہی ہے اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر 10-15 انسانوں کو صفایا کر رہی ہے۔ میں بلا یا کوئی اور مخلوق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کسی انسان یا جانور کے بس کا نہیں لگتا۔ اب آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ عبداللہ چونکہ بہت پریشان تھا، اس لیے اس نے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرتے ہوئے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ آپ نے گم ہونے والے انسانوں کو جہاز میں اچھی طرح تلاش کیا، ہو سکتا ہے وہ جہاز کے تہخانے میں یا جہاز کے پنڈے میں قید ہوں، ایک مسافر سلیم نے کہا۔ آہا، انہیں وہاں قید کون کرے گا؟ کہیں آپ ہی نے تو انہیں قید نہیں کیا، یا پھر ہم میں سے کسی نے قید کیا ہے؟ اور آخر انہیں قید کرنے سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ ایک دوسرے مسافر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ بہرحال ہمیں تلاش تو کرنا چاہیے، اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، سلیم نے دوبارہ کہا۔ میں تمام جہاز اچھی طرح چیک کر چکا ہوں، وہ مسافر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکے ہیں۔ کپتان نے کہا۔ تو پھر وہ چلتے جہاز سے کہاں جا سکتے ہیں؟
ایک اور مسافر منیر نے کہا۔ جا تو نہیں سکتے، بلکہ انہیں لے جایا گیا ہے، اور یہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ انہیں کہاں لے جایا گیا ہے۔ کپتان عبداللہ نے کہا، تو آپ معلوم کریں نا، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، جہاز کے کپتان تو آپ ہیں نا، جہاز کو احسن طریقے سے منزل مقصود تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ مسافر جنید نے کہا، ٹھیک ہے، جہاز کو اس کی منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی طرح میں بھی انسان ہوں، معفوق الفطرت نہیں ہوں، اور جہاں تک میرا خیال ہے ہمارا واسطہ انسانوں سے نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق سے پڑ چکا ہے۔ ایسی سچویشن میں ہمیں مل کر ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میرا ساتھ دیں۔ عبداللہ نے کہا، کپتان صاحب آپ بے فکر رہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، نا اتفاقی سے تو اب معاملہ اور بھی بگڑ سکتا ہے۔ مسافر عارف نے کہا، ایک ہی کشتی کے نہیں بلکہ ایک ہی جہاز کے سوار کہیں۔ جبار نے دوبارہ کہکا لگاتے ہوئے کہا، مسٹر جبار، آپ سچویشن کو بہت ایزی لے رہے ہیں، پلیز یہ ہنسی مذاق سوچ کر سنجیدہ ہو جائیں اور اس معاملے کا کوئی حل سوچئے۔ عبداللہ کہنے لگا، پریشان ہونے سے سچویشن بہتر تو نہیں ہو جائے گی نا، پھر بھی سنجیدہ ہو جاتا ہوں، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ یہ بتائیں ہم کتنے دنوں میں دبئی پہنچ جائیں گے؟ جبار نے پوچھا۔ یہاں سے سچویشن اور بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، میرے خیال میں ہمارا جہاز بھٹک چکا ہے، سمت بتانے والی سوئیاں بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں اور جہاز کے صحیح سمت سفر کرنے کا اعلان کر رہی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جہاز غلط سمت سفر کر رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا، آپ کیسے کپتان ہیں جو جہاز کو صحیح سمت پر نہیں لا سکتے؟ کپتان صاحب، آپ کو جو کچھ کرنا ہوگا خود ہی کرنا ہوگا، اور یہ التجائیں کرنا چھوڑ دیں، جہاز کے کپتان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ جنید نے تلخ لہجے میں کہا، میں نے جہاز کو صحیح سمت لے جانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس ملک کی حدود میں ہیں۔ اپنی تمام زندگی کے دوران میں نے تو کبھی ایسا علاقہ نہیں دیکھا۔ عبداللہ نے کہا، کپتان صاحب، جہاز کی سمت درست کرنے کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے، پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ اس افریت کا کیا کیا جائے جو اس طرح انسانوں کو نگل رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی آئیڈیا ہے تو ہمیں بتائیں، ہم عمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ مسافر عارف نے کہا، آپ لوگوں کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اگر میرے ساتھ مل کر رات کو جہاز پر پہرا دیں تو ہو سکتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس افریت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کپتان عبداللہ نے کہا، یعنی اب ہمارا رات کو سونا بھی حرام ہو جائے گا؟ میں تو آئندہ اس جہاز سے سفر کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ جنید نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، کپتان صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کس بندے کو کہاں پہرا دینا ہے۔ جبار نے کہا، ارے انہیں کیا معلوم، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جہاز صحیح سمت سفر کر بھی رہا ہے یا نہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا ہے، یہ تو کپتانی کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ جنید نے جلے کٹے لہجے میں کہا، پلیز جنید صاحب، آپ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت لڑنے جھگڑنے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم مل بیٹھ کر حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہاں تو کپتان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کس بندے نے کہاں پہرا دینا ہے؟ میں نے کہا، اور کپتان عبداللہ صاحب کو ان کی سچویشن سمجھانے لگا۔ میری ڈیوٹی جہاز کی دوسری منزل پر تھی، ایک قطار میں چھوٹے موٹے 10 کیبن میرے سامنے تھے، رات کے 1 یا 2 بجے کا وقت تھا، حالات بالکل نارمل تھے۔ کیبنوں کے سامنے ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے میں سگریٹ پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آخر وہ افریت کیا ہو سکتا ہے جو اس طرح انسانوں کو ہڑپ کرتے جا رہے ہو، اور آخر وہ جہاز میں کہاں چھپی ہوئی ہے؟ آیا جہاز میں ہی چھپی ہے یا سمندر سے وارد ہوتی ہے؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ سامنے کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت نے باہر جھانکا۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف آئی۔ اندر کافی حبس ہے، اس لیے میں نے سوچا کچھ دیر ٹھنڈی ہوا میں سانس لے آؤں۔ بوڑھی عورت نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ حبس تو کافی ہے، لگتا ہے اب بادلوں کی وجہ سے ہے، آسمان کھلنے پر شاید موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید تمہارا کمرہ اسی منزل پر ہے؟ اس عورت نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، میرا کیبن پہلی منزل پر ہے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اچانک بوڑھی عورت نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور میں گھبرا کر 1-2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، بوڑھی عورت نے میرے سینے پر 2 ہتھے مارتے ہوئے کہا۔ اچانک سامنے کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا بندہ نمودار ہوا۔
اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر کیبن میں، اس نے بوڑھی عورت کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے کہا، لیکن بوڑھی عورت کے باوجود آپے سے باہر ہوتی جا رہی تھی اور اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے، یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ بوڑھی عورت نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا، یہ دراصل پاگل ہیں، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں ورنہ یہ اسی طرح چیختی چلاتی رہیں گی۔ اس بندے نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر پاگل ہیں تو انہیں جہاز پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس دفعہ میں نے بھی غصے میں کہا، انہیں علاج کے لیے دبئی لے جا رہا ہوں، میری نوکری بھی وہیں ہے نا، اور یہ پاکستان میں بالکل اکیلی تھی، آپ پلیز۔ وہ بندہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ بوڑھی عورت نے اپنا ایک ہاتھ چھڑا لیا اور اس مرد کو ایک ہاتھ سے پیٹنے لگی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، اس نے مشکلوں سے مجھے کہا، اور میں ٹھنڈی سانس لیتا ہوا نیچے کی طرف چل دیا۔ نیچے والی منزل پر جبار ڈیوٹی سنبھالے کھڑا تھا۔ کیا ہوا، نیچے کیوں آ گئے؟ کہیں اوپر منگیتر کی یاد تو نہیں ستا رہی؟ جبار نے ہنستے ہوئے معمولی سے لہجے میں کہا، یار میرے ساتھ تو بہت بری ہوئی، مشکلوں سے جان بچا کر نیچے آیا ہوں۔ میں نے کہا، کیوں کیا ہوا؟ جبار نے پوچھا۔ ایک بوڑھی عورت اور پاگل عورت ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی، میرے لیے تو جان بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہی تھی؟ جبار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کہنا کیا تھا؟ اچھی خاصی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں نے بتایا، اور جبار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ضرور تم نے کوئی چھیڑ خانی کی ہوگی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اڑا لو مذاق، تم بھی اڑا لو مذاق، آج کی رات ہی میرے لیے بری ہے، میں نے عرشے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، چلو چل کر چائے پیتے ہیں، سنا ہے چائے پینے سے نیند رزوں کے سامنے سے دور ہو جاتی ہے۔ جبار نے میرا ہاتھ پکڑ کر ہنستے ہوئے کہا، اور میں بھی ہنستا ہوا اس کے ساتھ چل دیا۔ چائے پینے اور جبار سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ پھر باقی رات خیر و عافیت سے گزر گئی۔ یہ تو مجھے معلوم ہوا کہ رات خیر و عافیت سے نہیں گزری تھی، بلکہ وہ افریت اپنا وار کر گئی تھی۔ یہ مجھے صبح معلوم ہوا تھا۔ میں جن 10 کیبنوں کے سامنے ڈیوٹی دے رہا تھا، وہ تمام کیبن ماسوائے بوڑھی عورت والے کیبن کے سب خالی پڑے تھے، انسانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ اس افریت نے بوڑھی اور اس کے بیٹے کو کیوں زندہ چھوڑ دیا تھا۔ کہیں وہ بوڑھی عورت ہی تو افریت نہیں تھی؟ لیکن اپنی سوچ پر میں خود ہی ہنس پڑا۔ بھلا وہ پاگل عورت اتنے بندوں کو کہاں غائب کر سکتی ہے؟ بہرحال کپتان عبداللہ بہت پریشان تھا۔ سب دوبارہ حال کمرے میں موجود تھے۔ میں رات کا تمام واقعہ کپتان کو سنا چکا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، تمہیں کیبنوں کے سامنے سے ہٹنا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر ہٹے بھی تھے تو جلدی واپس اپنی جگہ پر آ جانا چاہیے تھا۔ چائے پینے کی کیا ضرورت تھی؟ 150 مسافروں میں سے لے دے کر 50 مسافر اور عملہ باقی بچا ہے۔ یہی حال رہا تو کچھ دنوں بعد جہاز پر کوئی انسان نہیں بچے گا، کپتان نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں جہاز میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دینا چاہیے، کم از کم ہم مسافروں کو یہ تو بتا سکیں گے کہ اتنی رات کو ان کے کیبنوں کے سامنے کسی بری نیت سے موجود نہیں۔ میں نے بھی تلخ لہجے میں کہا، لیکن اس طرح تو جہاز میں خوف و ہراس پھیل جائے گا اور حالات اور زیادہ بگڑ جائیں گے، عبداللہ نے کہا۔ خوف و ہراس تو اب پھیلنا بھی چاہیے، اسی طرح لوگ محتاط ہوں گے، یا پھر میرے خیال میں ہمیں صرف مردوں کو حالات سے باخبر کر دینا چاہیے، اس طرح ہمارے پاس پہرا دینے کے لیے نفری بھی زیادہ ہو جائے گی۔ میں نے تجویز پیش کی، ہاں میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا۔ حامد، تم دوپہر کے کھانے کے بعد تمام مردوں کو ہال میں جمع کر لینا، لیکن خیال رکھنا عورتوں کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، عبداللہ نے کہا۔ اور پھر دوپہر کے بعد تمام مردوں کو صورتحال معلوم ہو چکی تھی۔ کپتان عبداللہ اور حامد کسی نہ کسی طرح انہیں سنبھالنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ اس وقت تمام مرد اپنے کمروں میں موجود تھے۔ عبداللہ نے انہیں دوپہر کے وقت ہی اپنی نیند اچھی طرح پوری کر لینے کے لیے کہہ دیا تھا، تاکہ رات کو وہ سب چاقو چوبند رہ سکیں۔ لیکن ان حالات میں بلا نیند کیسے آتی؟ نیند تو سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اور پھر دوبارہ رات آ گئی۔ ہر مرد خوفزدہ تھا کہ دیکھیں آج کس کی باری ہے۔ لیکن رات کے 2:30 بج گئے، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ میری ڈیوٹی آج پہلی منزل پر تھی۔ رات اسی طرح گزرتی جا رہی تھی کہ اچانک تیسری منزل سے کسی کے گلا پھاڑ کر چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ہم سب پاگلوں کی طرح اوپر تیسری منزل کی طرف بھاگ پڑے۔ تیسری منزل پر عارف لوگوں کے ہجوم میں کھڑا چیخ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تمام مرد دوبارہ ہال کمرے میں موجود تھے۔ ہاں عارف، اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ عبداللہ نے پوچھا۔ عارف اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ وہ عجیب سی مخلوق تھی، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
عارف نے کہا، کیا ہولیا تھا، ہمیں تفصیل سے حالات بتاؤ۔ کپتان عبداللہ نے اس سے پوچھا۔ وہ کوئی کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھی، جسم پر جانوروں کی طرح بال تھے، آنکھوں میں کالے ڈھیلے موجود نہیں تھے بلکہ سفید آنکھیں تھیں، سر پر 2 چھوٹے چھوٹے سینگ اور پیچھے دم بھی موجود تھی۔ وہ اچانک ہی پتہ نہیں کہاں سے نکل کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھنے کے لیے ٹارچ کی تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی۔ عارف نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں جو کچھ بتا سکتا تھا بتا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو کوئی بھی مخلوق ہے روشنی سے ڈرتی ہے، اس لیے کل رات اس نے بوڑھی عورت اور اس کے بیٹے کو زندہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کے کیبن کی لائٹ آن تھی۔ کپتان عبداللہ نے اپنا اندازہ بیان کیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج رات ہم سب ہال کمرے میں سوئیں گے اور لائٹ آن رکھیں گے، باہر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ حامد نے کہا، لیکن آخر کب تک؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے جہاز کی منزل کیا ہے، کب تک ہم اسی طرح چھپے بیٹھے رہیں گے؟ کچھ عرصے بعد جب ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا اور ہم بھوک سے بلکتے ہوئے یہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے تو وہ عفریت آسانی سے ہمیں لقمہ بنائے گی اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا، تو پھر تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں؟ حامد نے کہا، ہمیں اس عفریت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اب جب کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ عفریت روشنی سے ڈرتی ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ رہی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی بات، تو اگر انہیں حال کمرے میں بند کر کے لائٹ آن کر دی جائے تو میرے خیال میں وہ محفوظ رہیں گے۔ میں نے کہا، ویسے بھی اب تمام جہاز کو صورتحال کا علم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں اب رات کا انتظار کرنا ہوگا، کپتان عبداللہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تمام مسافر اٹھ کر اپنے کیبنوں کی طرف چل دیے۔ رات کو تمام جہاز بتیوں کی وجہ سے روشن تھا۔ حال کمرے کے علاوہ باہر عرشے اور کمروں کے باہر کی لائٹس بھی آن تھیں۔ میں، جبار، حامد اور ناہید عرشے پر کھڑے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ یہ عفریت آخر آتی کہاں سے ہے یا پھر دن میں جہاز میں کہاں چھپ جاتی ہے۔ میں نے کہا، میرے خیال میں ہمیں وہ جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں وہ چھپتی ہے۔ حامد نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں جہاز کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس عفریت کو تلاش کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جبار نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر میرے خیال میں جہاز کا تہخانہ چیک کرتا ہوں۔ حامد، تم جہاز کا پیندہ چیک کرو، اور جبار، تم پہلی منزل کے تمام کمرے حتیٰ کہ باتھ روم اور سٹور وغیرہ سب چیک کرو۔ میں نے کہا، اور دونوں سر ہلاتے ہوئے ادھر ادھر چل دیے۔ میں اور ناہید بھی نیچے جہاز کے تہخانے کی طرف چل دیے۔ ہر طرف امن و امان تھا، فضا بالکل پرسکون تھی۔ تہخانے میں بہت اندھیرا تھا لیکن میرے ہاتھ میں ٹارچ موجود تھی، بلکہ میرے ہی کیا، اب تو ہر بندہ اپنے پاس ٹارچ اس طرح رکھتا تھا جیسے اس نے پستول جیب میں رکھی ہو۔ ناہید ڈر کے مارے میرے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ میں نے جہاز کے تہخانے میں ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ تہخانے میں رسیاں، جہاز کے مرمت کے آلات، جنریٹر اور جنریٹر چلانے کے آئل، پٹرول وغیرہ پڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں تہخانے اچھی طرح چیک کر چکا تھا لیکن عفریت کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اچانک اوپر حال کمرے میں چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں ناہید کا ہاتھ پکڑے اوپر کی طرف دوڑ پڑا۔ جہاز بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حال کمرے میں ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور عورتوں کی چیخیں آسمانوں کو چھوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد تمام مرد حال کمرے کے دروازے پر موجود تھے۔ حامد، اپنے ساتھ کسی بندے کو لے کر جاؤ اور دیکھو یہ لائٹ کیوں آف ہے، کپتان نے حامد سے کہا، اور حامد 1-2 بندوں کو ساتھ اوپر چل دیا۔ اور تم کھڑکیوں کو چیک کرو، عبداللہ نے عملے کے ایک اور آدمی سے کہا۔ باقی تمام لوگ دروازے کو توڑنے کی کوشش کریں۔ اندر سے اب بھی چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تمام مردوں نے مل کر دروازے کو دھکیلنا شروع کر دیا لیکن دروازہ کافی مضبوط تھا۔ اتنے بندوں کے زور لگانے کے باوجود دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جیلانی، جہاز میں کوئی شیشہ موجود ہوگا، اگر شیشہ مل جائے تو دروازہ توڑا جا سکتا ہے، عبداللہ نے جہاز کے عملے میں سے ایک بندے جیلانی سے کہا۔ سر، شیشہ تو نہیں، البتہ کشتیوں کے چپو مل جائیں گے، جیلانی نے جواب دیا۔ جاؤ فٹافٹ وہی لے آؤ، عبداللہ نے کہا، اور جیلانی نیچے تہخانے کی طرف چل پڑا۔ سر، تمام کھڑکیاں اندر سے بند ہیں، میں نے شیشے توڑ دیے ہیں لیکن سلاخوں کی وجہ سے اندر نہیں جایا جا سکتا، اور کھڑکیوں کے آگے پردے پڑے ہیں، اس لیے اندر کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اصغر نے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اندر چیخو پکار کی آوازیں کم ہوتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جیلانی اور اس کے ساتھی 2-3 بندے
2 چپو اٹھائے نمودار ہوئے اور پھر اچانک ہی لائٹ آن ہو گئی۔ چلو یہ چپو اٹھاؤ اور دروازے پر پل پڑو، عبداللہ نے مردوں سے کہا۔ سر میں یہ ہتھوڑے بھی ساتھ لے آیا ہوں، شاید یہ بھی کچھ کام دے جائیں، جیلانی نے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن اندر ہر طرف ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ افریت اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ عبداللہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، وہ افریت ہم سب کو تباہ کر دے گی اور ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، عبداللہ نے شکستہ لہجے میں کہا۔ حامد لائٹ کو کیا ہوا تھا؟ اچانک یاد پڑنے پر میں نے پیچھے کھڑے حامد سے پوچھا۔ اس افریت نے جنریٹر کی تار کاٹ دی تھی، حامد نے جواب دیا، لیکن جبار، میں اور ناہید تو جنریٹر کے پاس ہی موجود تھے، ہمارے سامنے تو تہہ خانے میں کوئی نہیں آیا تھا، میں نے حیران لہجے میں پوچھا۔ جنریٹر کی تار تہہ خانے کے باہر سے کاٹی گئی تھی، شاید افریت نے تہہ خانے میں آنے کی جرت اس لیے نہیں کی کہ آپ کے پاس ٹارچ تھی، ورنہ، حامد نے کہا اور میں کانپ گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ افریت سوچ بھی سکتی ہے، پھر تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے، جبار نے کہا۔ لیکن میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں، وہ بلا اس جہاز کو کیا تباہ کرے گی، میں خود ہی اسے تباہ کر دوں گا، عبداللہ نے اچانک وحشی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور سامنے پڑے چپو کو اٹھا لیا اور اندھا دھند کھڑکیوں کے شیشے توڑنے شروع کر دیے۔ ہم سب نے بہت مشکلوں سے اسے قابو کیا۔ حامد اسے کمرے میں چھوڑ آؤ، اسے آرام کی ضرورت ہے، میں نے حامد سے کہا، اور حامد عملے کے 2-3 بندوں کے ساتھ کیپٹن عبداللہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ باقی رات آرام سے گزر گئی۔ اب جہاز میں صرف 25 یا 30 بندے زندہ بچ گئے تھے۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ناہید حال کمرے میں عورتوں کے ساتھ نہیں تھی، ورنہ وہ بھی، اور آگے سوچ کر ہی میں کانپ اٹھا۔ دوسرا دن ہم سب نے سو کر گزارا۔ 2 راتوں سے مسلسل جاگنے کی وجہ سے ایسی میٹھی نیند آئی کہ شام کو 6 بجے آنکھ کھلی۔ عبداللہ باہر عرصے پر موجود تھا، وہ بھی شاید اپنی نیند پوری کر چکا تھا، اس لیے اب کافی فریش لگ رہا تھا۔ حال کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں کی مرمت ہو چکی تھی، اب دوبارہ رات سر پر تھی، اور نہ جانے اب کس کی باری تھی۔ ہر بندہ یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ اگلی صبح دیکھ بھی سکے گا یا نہیں۔ رات کا کھانا سب نے حال کمرے میں ہی کھایا۔ سب کے چہرے ستے ہوئے تھے، کھانے کے دوران کوئی شیطانی نہ کر سکے، اور پھر کھانے کے بعد حامد اپنے ساتھ 3-4 بندوں کو لے کر جنریٹر کی طرف چل دیا۔ باقی تمام بندے چائے سے شغل کرنے لگے۔ باتوں میں پتہ بھی نہیں چلا کب 12 بج گئے۔ اچانک لائٹ دوبارہ آف ہو گئی۔ سب نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ محمود، جبار، عارف، میرے ساتھ آؤ، یہ صوفے، میزیں اور کرسیاں دروازے کے ساتھ لگانی شروع کرو، عبداللہ نے بدحواس لہجے میں کہا، اور ہم سب یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان باتوں سے افریت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کام میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے آگے فرنیچر کا انبار لگ چکا تھا، اور ہم فرنیچر کے سامنے کھڑے ہانپ رہے تھے۔ ابھی ہم کھڑے فرنیچر کو تنقیدی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ مجھے اپنے پیچھے بہت گندی بدبو کا بھبکا سا اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے سامنے وہ بندر نما انسان موجود تھا۔ ایک بات اور جو میں نے محسوس کی تھی کہ اس بو کی وجہ سے مجھ پر غنودگی چھانے لگی تھی، لیکن میں نے سر کو جھٹک کر غنودگی بھگانے کی کوشش کی۔ عبداللہ ادھر دیکھو، میں نے سرگوشی میں ساتھ کھڑے عبداللہ سے کہا۔ عبداللہ نے مڑ کر بندر نما انسان کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، یا اللہ، اب تو ہی ہمیں اس افریت سے بچا سکتا ہے۔ باقی تمام لوگ بھی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ناہید مجھ سے چپکی ہوئی تھی، وہ افریت خاموشی سے کھڑی ہمیں گھور رہی تھی، اس کی سفید آنکھیں حلقوں میں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اچھلی اور سیدھی عبداللہ اور عارف کے اوپر آ گری۔ دونوں چیختے ہوئے اس کے نیچے دب گئے، جبکہ باقی تمام لوگ چیختے ہوئے حال میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حال میں ایک بھگدڑ مچ چکی تھی، قیامت کا سازسماں تھا۔ میں ناہید کا ہاتھ پکڑے اس بلا کے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ کھڑکیوں سے 14ویں کے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، اس لیے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا، اور پھر میں نے وہ دل دہلا دینے والا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس افریت نے نہ جانے کس طرح عبداللہ اور عارف کا سینہ چاک کر دیا اور ان کا دل نکال کر کھانے لگی۔ 5-6 بندے تو یہ منظر دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے۔ میرا اپنا حال بہت پتلا تھا، مجھے سخت متلی محسوس ہو رہی تھی، اوپر سے ناہید بری طرح مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ عبداللہ اور عارف کا دل کھانے کے بعد افریت نے
اپنے ہونٹوں پر پھیری اور ایک زبردست پھونک ماری۔ اس کے منہ سے انگارے نکلے اور دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ اور عارف کی لاشیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اس بلا نے اس پر بھی بس نہیں کیا اور اس راکھ کو زبان سے چاٹ کر زمین کو اچھی طرح صاف کر دیا۔ اب عبداللہ اور عارف کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس تمام عمل کے دوران اسے 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ زمین کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد وہ دوبارہ ہماری طرف بڑھے۔ ہم سب نے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا۔ اس نے بندر کی طرح اچھل اچھل کر ہماری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ ہمارے قریب پہنچی تو ہم نے ہال کمرے کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن عفریت نے ہمیں کچھ نہیں کہا اور ان بے ہوش بندوں کی لاشوں سے بھی وہی سلوک کرنا شروع کر دیا جو اس نے عبداللہ اور عارف کی لاشوں کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے اچانک ہی ہوش آ گیا۔ جبار دروازہ کھولنے کی کوشش کرو ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوگا، میں نے کہا اور میز کرسیاں اٹھانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دروازہ کھول چکے تھے، لیکن اتنی دیر میں وہ عفریت ان 5-6 بندوں کے جسموں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا چکی تھی اور اب وہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ہم سب نے دوڑ لگا دی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عفریت 2 اور بندوں کو اپنے قابو میں کر چکی تھی۔ میں نے ناہید کا ہاتھ پکڑا اور دوسری منزل کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوسری منزل پر پہنچنے کے بعد میں نے ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے نیچے جھانک کر دیکھا۔ ہال کمرے کا دروازہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ عفریت ابھی تک ہال کمرے میں ہی موجود تھی۔ محمود، اس بلا کے ہاتھوں مرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم سمندر میں چھلانگ لگا کر مر جائیں، ناہید نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، ہمیں حرام موت مرنا نہیں چاہیے۔ آخری دم تک اس بلا کا مقابلہ کروں گا میں۔ ارے مقابلے سے مجھے یاد آیا، ہم بھی کتنے پاگل ہیں، ٹارچ جیب میں ہوتے ہوئے اس بلا سے ڈر رہے ہیں۔ واقعی خوف بہت بری چیز ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹارچ نکالتے ہوئے کہا، آؤ اب تماشا دیکھنا میں کیسے اس کو دگنی کا ناچ نچاتا ہوں۔ میں نے نیچے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے کہا، محمود اللہ کے واسطے نیچے مت جاؤ، وہ بلا بہت خطرناک ہے۔ ناہید نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے خیال میں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس منحوس بندر نما انسان نے جنریٹر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے کہا اور ناہید کا ہاتھ پکڑے اسے زبردستی کھینچتا ہوا نیچے کی طرف چل دیا۔ محمود، تمہیں خدا کا واسطہ نیچے مت جاؤ، نیچے وہ بلا آزاد پھر رہی ہوگی، ناہید نے میری منت سماجت کرتے ہوئے کہا اور وہ واپس اوپر جانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ میں نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے سلپ ہو گیا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ میرے سر اور کمر پر شدید چوٹ آئی، لیکن مجھے حالات کی سنگینی کے بارے میں اچھی طرح علم تھا، اس لیے سر جھٹک کر اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن سر شدید درد سے پھٹا جا رہا تھا، اس لیے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہیں بیٹھ گیا۔ محمود، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ناہید نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ بھی سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی تھی۔ ہال کمرے کا دروازہ بالکل سامنے تھا، لیکن اس عفریت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹارچ تلاش کرو، میں نے اسے کہا اور وہ ادھر ادھر ٹارچ تلاش کرنے لگی، لیکن ٹارچ غائب ہو چکی تھی، یا شاید بدحواسی میں ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک عرشے پر کسی کے اچھلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ عفریت بے ڈھنگے انداز میں اچھلتی ہوئی ہماری ہی طرف آ رہی تھی۔ میں اپنے سر کا درد بھول کر اچھل کھڑا ہو گیا اور ناہید کا ہاتھ پکڑے کیبن کی طرف بھاگ پڑا، لیکن اس عفریت کی رفتار شاید ہم سے بھی تیز تھی۔ وہ بالکل اچانک ہی ہمارے سر پر پہنچ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ناہید کو مجھ سے چھین لیا۔ ناہید بھیانک انداز میں چیخ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر اس عفریت کی طرف دیکھا تو وہ ناہید کو کسائیوں کی طرح ٹانگوں اور ہاتھوں سے پکڑ کر زمین پر لٹا رہی تھی، لیکن ناہید اس بری طرح مچل رہی تھی کہ وہ عفریت بھی اسے صحیح طرح قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ناہید کو زمین پر لٹا کر کیا سلوک کرنے والی ہے، اور پھر جیسے اچانک ہی مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سامنے کیبن کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ کیبن میں اور تو کچھ بھی نہیں تھا، سامنے میز پر پانی سے بھرا جگ پڑا تھا۔ میرا ارادہ میز اٹھا کر عفریت کو مارنے کا تھا، لیکن میں نے پہلے جگ اٹھایا اور پانی کے ساتھ جگ اس عفریت پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پانی اس عفریت کے جسم پر پڑا، وہ عفریت بھیانک انداز میں چیختی ہوئی ناہید کو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے جسم کو ایسے ملنے لگی جیسے اس کے جسم پر آگ لگ گئی ہو۔ میں فوراً کیبن سے منسلک باتھ روم میں گھس گیا اور سامنے پڑی بالٹی جو آدھی پانی سے بھری تھی اٹھا کر باہر لے آیا۔
لیکن وہ منحوس افرید فرار ہو چکی تھی۔ ناہید زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے کیبن سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا لیکن اس افرید کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے بالٹی احتیاط سے کمرے میں رکھی اور ناہید کو گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ اسے پلنگ پر لٹانے کے بعد میں نے کیبن کا دروازہ بند کر دیا اور ناہید کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کی وجہ سے ناہید جلد ہی ہوش میں آ گئی اور مجھے سامنے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ محمود، میں نے کہا تھا نا وہ بلا ہمیں مار دے گی، یہاں سے بھاگ چلو، وہ بہت خطرناک ہے، ناہید نے چیختے ہوئے کہا۔ ناہید، اپنے آپ کو سنبھالو، میرے ہوتے ہوئے وہ بلا تم تک نہیں پہنچ سکتی، اور اب تو اس بلا کی کمزوری بھی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے، اب وہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اٹھو، ہمیں تہہ خانے میں جانا ہے۔ پتہ نہیں اس منحوس افرید نے جنریٹر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جنریٹر کو ٹھیک کرنا ہوگا، تم آؤ میرے ساتھ، میں نے ناہید کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں محمود، وہ بہت خطرناک ہے، ہمیں اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ہم یہاں زیادہ محفوظ ہیں، ناہید نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ کب تک اس کمرے میں چھپے رہیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ آؤ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں نے کہا اور سامنے پڑی بالٹی اٹھا لی۔ یہ بالٹی کیوں اٹھا رہے ہو؟ ناہید نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ وہ افرید پانی سے گھبراتی ہے، آؤ میرے ساتھ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا اور وہ بھی میرے ساتھ چپکی ہوئی باہر چل دی۔ باہر اس افرید کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ 6 دن پہلے اس جہاز پر کتنی رونق اور چہل پہل تھی اور اب کتنی ویرانی اور اداسی چھائی ہوئی ہے، میں نے سیڑھیاں اترتے ہوئے ناہید سے کہا، لیکن ناہید نے کوئی جواب نہ دیا۔ پتہ نہیں اس افرید نے جبار، سلیم اور اصغر وغیرہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم اس جہاز میں اکیلے سفر کر رہے ہوں۔ سفر سے مجھے یاد آیا، اب تو جہاز کو کوئی کنٹرول کرنے والا بھی نہ ہوگا، کہیں جہاز کسی چٹان وغیرہ سے نہ ٹکرا جائے۔ جلدی کرو ناہید، ہم جنریٹر آن کرتے ہی لائف بوٹ تلاش کریں گے، سچویشن مزید سے مزید تر خطرناک ہوتی جا رہی ہے، میں نے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تہہ خانے میں جنریٹر موجود تھا، اس کی تاریں ٹوٹی ہوئی صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بالٹی ایک سائیڈ پر رکھ دی اور ایک سائیڈ پر پڑے ٹول باکس کو اپنی طرف کھسکاتے ہوئے جنریٹر کے پاس بیٹھ گیا، لیکن میں نے شاید غلط تاروں کو آپس میں جوڑ دیا تھا اور جنریٹر آن بھی تھا، اس لیے مجھے سخت کرنٹ لگا اور میں اچھل کر پیچھے بالٹی پر جا گرا اور تمام پانی زمین پر گر گیا۔ میرا سر پیچھے پٹرول کے کنستر سے ٹکرانے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو چکا تھا۔ ناہید کے چیخنے پر میں جیسے اچانک ہی ہوش و حواس کی دنیا میں آ گیا۔ میرے سر پر ناہید کا دوپٹہ پٹی کی صورت میں بندھا تھا۔ سر جھٹک کر جب میں نے ناہید کی طرف دیکھا تو وہ افرید ناہید کو زمین پر لٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، مجھے اور تو کچھ نہ سوجا، میں نے ایک سائیڈ پر پڑا ہوا پیٹرول کا کنستر اٹھایا اور اس کا ڈھکنا کھول کر تمام پیٹرول اس بلا کی کمر پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پیٹرول اس کی کمر پر پڑا، وہ افرید چیختی ہوئی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے جلدی سے جیب سے ماچس نکالی، یہ بھی شکر ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ماچس ہر وقت میری جیب میں موجود رہتی ہے۔ وہ بلا اس سیڑھیوں کی طرف بھاگنے کے چکروں میں تھی، لیکن میں نے ماچس کی تیلی جلا کر اس کی کمر پر پھینک دی۔ بھگ کی آواز کے ساتھ اس کی کمر پر آگ لگ گئی اور وہ غیر انسانی آواز میں چیختی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ میں نے ناہید کی طرف دیکھا تو وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور جلتی ہوئی افرید سے بچتا ہوا اوپر کی طرف چل دیا۔ اوپر پہنچ کر میں نے ناہید کو عرصے پر لٹا دیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک مجھے نیچے سمندر میں چپو چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ریلنگ سے نیچے جھانک کر دیکھا تو نیچے سمندر میں ایک کشتی موجود تھی، اسی کی سیڑھی بھی ریلنگ کے ساتھ بندھی ہوئی نیچے لٹک رہی تھی۔ جہاز پتہ نہیں کیسے رک چکا تھا، بہرحال کشتی میں 2 بندے موجود تھے اور کشتی کو جہاز سے دور لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کشتی میں کون ہے؟ خدا کے واسطے رک جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ محمود، یہ تم ہو؟ ٹھہرو، میں کشتی کو جہاز کے پاس لاتا ہوں، نیچے سے جبار کی آواز سنائی دی اور پھر میرے پیچھے ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے تہہ خانے میں سے آگ کے شعلے نکلتے دکھائی دیے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ افرید تو جل ہی چکی ہوگی،
لیکن شاید آگ 7 بڑے پیٹرول کی کنستروں تک پہنچ چکی ہوگی اور اب تمام جہاز میں پھیل جائے گی۔ پھر جہاز کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں نے ناہید کی طرف دیکھا، اسے بھی ہوش آ چکا تھا اور وہ حیران سی تہخانے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ناہید جلدی اٹھو، ہمیں نیچے جانا ہے، جہاز کسی بھی وقت تباہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ اچانک مجھے جبار کی آواز سنائی دی، محمود جلدی نیچے آؤ، میں کشتی کو جہاز کے پاس لے آیا ہوں۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو واقعی کشتی جہاز کے پاس موجود تھی، اسی کی سیڑھی جہاز کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ میں نے ناہید سے کہا کہ وہ اسی کے ذریعے کشتی میں چلی جائے، لیکن وہ ریلنگ پر چڑھنے سے ڈر رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اس طرح نیچے نہیں جا سکتی، اس نے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، تمہیں اسی طرح نیچے جانا ہوگا، میں نے اسے اٹھا کر ریلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ محمود خدا کے واسطے مجھے نیچے اتارو، میں سمندر میں گر جاؤں گی، اس نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد آگ یہاں تک پہنچ جائے گی، چلو جلدی نیچے چلو، میں بھی تمہارے پیچھے نیچے آ رہا ہوں، میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا اور اس نے رسی کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کشتی میں موجود تھے۔ کشتی میں جبار کے ساتھ جیلانی بھی موجود تھا، جہاز شاید اس نے روکا تھا۔ چلو جلدی کشتی کو جہاز سے دور لے چلو، کہیں وہ افریت کشتی میں بھی نہ آ جائے، جبار نے جیلانی سے کہا۔ نہیں، وہ افریت ختم ہو چکی ہے اور جہاز کو بھی آگ لگ چکی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں ہمیں دوبارہ جہاز پر جانا چاہیے اور کھانے پینے کا بچا کچا سامان کشتی میں لے آنا چاہیے، پتہ نہیں ہمیں کتنا عرصہ سمندر میں سفر کرنا پڑے، میں نے کہا اور ان دونوں نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ہم کھانے پینے کا اچھا خاصا سامان کشتی میں اتار چکے تھے اور اب کشتی جہاز سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جہاز میں کافی آگ پھیل چکی تھی اور صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا اور ہم کشتی کو سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ 2-3 دن ہم نے کسی طرح کشتی میں سفر کیا، یہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ مختصراً یہ کہ 2-3 دن کے سفر کے بعد ہم ایک برٹش جہاز الیگزینڈر 1 تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہماری خوش قسمتی کہ یہ جہاز دبئی کی طرف ہی سفر کر رہا تھا اور پھر 1-2 ہفتے کے سفر کے بعد ہم دبئی کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ بندرگاہ پر اترتے ہی ہم نے 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میری اور ناہید کی شادی ہو گئی۔ آج ہم خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس سفر کی یاد بھیانک خواب کی طرح ہمیں آج بھی یاد ہے، بلکہ ناہید تو اب سمندر سے بھی خوف کھاتی ہے اور بحری جہاز سے تو اسے نفرت ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پچھلی تمام خوفناک کہانیوں کی پلے لسٹ کا لنک موجود ہوگا، آپ وہاں سے جا کر پچھلی خوفناک کہانیاں بھی سن سکتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے کسی اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔